السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر حال میں اللہ ہی کو پکاریں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ مصیبت ہر کسی پر آتی ہے۔ بزرگان محترم، قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں ایک ایسا عام مضمون بیان کیا گیا ہے جو اکثر لوگوں کی حالت کو شامل ہے۔ اسی وجہ سے میں نے آج اس آیت کریمہ کو بیان کے لیے اختیار کیا ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ سنیے۔ فرماتے ہیں، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارنے لگتا ہے، لیٹے بیٹھے اور کھڑے بھی۔ پھر ہم جب اس کی وہ تکلیف ہٹا دیتے ہیں تو پھر اپنی پہلی حالت پر آ جاتا ہے، گویا کہ اس کو وہ تکلیف پہنچی ہی نہ تھی اور اس کے ہٹانے کے لیے ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ اس حد سے نکلنے والوں کے عمل ان کو اسی طرح اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں جس پر کوئی مصیبت نہ آئے اور کوئی بات اس کی مرضی کے خلاف نہ ہو، کیونکہ اپنی ذات پر انسان کا خود اپنا کوئی اختیار نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے۔ وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ انسان کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، مگر عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان ہر بات میں اپنی طرف سے ایک مضمون گانٹ لیتا ہے کہ یہ کام اس طرح ہونا چاہیے جیسا کہ خود اس کا اختیار ہو۔ اسی وجہ سے اکثر پریشان رہتا ہے، کیونکہ ہر کام اس کی خواہش کے موافق نہیں ہوتا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں، ام للانسان ما تمنا، یعنی انسان کو اس کی ہر آرزو نہیں ملتی۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حقیقت کو اس طرح بیان فرمایا ہے، اے میرے باغ آرزو کیسا ہے، باغ ہے تو کلیاں تو گو ہیں چار سو، کوئی کلی کھلی نہیں۔ آرزوئیں انسان کی بہت کچھ ہوتی ہیں، مگر ہر ایک آرزو اور تمنا پوری نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور وہی انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اگرچہ بعض مرتبہ اول اس کی بہتری انسان کو معلوم نہیں ہوتی، لیکن اس کے نتیجے پر اگر غور کیا جائے تو اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے، اور چونکہ اول اس کی حکمت معلوم نہیں ہوتی، اس لیے انسان اپنی تمنا اور خواہش کے خلاف کو مصیبت سمجھتا ہے۔
آج ہر کوئی پریشان ہے، چونکہ زندگی میں اکثر باتیں مرضی کے خلاف ہوتی رہتی ہیں، اس لیے کوئی شخص بھی مصیبت سے خالی نہیں۔ کوئی مال کی طرف سے پریشان ہے، کوئی صحت و تندرستی کے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اولاد کی طرف سے فکر مند ہے۔ غرض ہر شخص کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ بعض لوگ اس مصیبت سے نکل جانے کے بعد بھی اس کو یاد رکھتے ہیں اور اس سے نکلنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، اور اکثر بھول جاتے ہیں۔ اور حق تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے کہ اکثر بندے بھول جاتے ہیں، اور اس بھول جانے کے کئی درجے ہیں۔ لوگ 3 قسم کے ہیں، کیونکہ لوگوں کی حالت دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی 3 قسمیں ہیں۔ بعض تو وہ ہیں کہ ان کو مصیبت آتے وقت بھی پوری طرح اپنے گناہوں کا خیال نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مصیبت ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے، یہ احساس تو رکھتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر نہ معافی طلب کرتے ہیں اور نہ ہی توبہ کرتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں کہ گناہ کو یاد کر کے توبہ بھی کرتے ہیں اور مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب تک مصیبت رہی اللہ تعالیٰ بھی یاد رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یاد رہے، اور توبہ وہ استغفار بھی زبان پر جاری رہا، اور جیسے ہی وہ مصیبت ٹلی تو ایسے آزاد ہو گئے جیسے اللہ تعالیٰ کے قبضہ ہی سے نکل گئے، اور کبھی انہیں کوئی مصیبت آئی ہی نہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بیان فرماتے ہیں کہ انسان مصیبت کے وقت تو اللہ تعالیٰ کو خوب پکارتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کی اس مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے کوئی پریشانی تھی ہی نہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ گناہ کرتے کرتے حد سے باہر ہو گئے ہیں۔ گناہ کی خاصیت، گناہ میں یہ خاصیت ہے کہ اس سے عقل میں فساد اور فتور آ جاتا ہے، اور طبیعت میں سلامتی نہیں رہتی، تو اس وجہ سے گنہگاروں کو اپنے عمل اچھے معلوم ہوتے ہیں، بس اس کا سبب گناہ کی عادت کر لینا ہے کہ جس کی وجہ سے گناہ کے کام اور بری باتیں بھی اچھی معلوم ہونے لگتی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اس کو سن کر ہر شخص اپنی حالت کو دیکھ لے کہ سب کی یہی حالت ہے یا نہیں۔ یقیناً سب اقرار کریں گے کہ ہماری یہی حالت ہے۔ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ بھی ایسا ہی مضمون ارشاد فرمایا گیا ہے۔ وَإِنَّا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي السِّحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ اس آیت کریمہ میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اس کو سن کر ہر شخص اپنی حالت کو دیکھ لے کہ سب کی یہی حالت ہے یا نہیں۔ یقیناً سب اقرار کریں گے کہ ہماری یہی حالت ہے۔ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ بھی ایسا ہی مضمون ارشاد فرمایا گیا ہے۔
وَإِنَّا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي السِّحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ. اس آیت کریمہ میں یہی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ اس کو سن کر ہر شخص اپنی حالت کو دیکھ لے کہ سب کی یہی حالت ہے یا نہیں۔ یقیناً سب اقرار کریں گے کہ ہماری یہی حالت ہے۔ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ بھی ایسا ہی مضمون ارشاد فرمایا گیا ہے۔ جب تم دریا کے سفر میں ہوتے ہو اور وہاں کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اس وقت سب کو بھلا کر کہتے ہو کہ اگر ہمیں اس سے نجات مل جائے تو ہم خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، مگر جب اس مصیبت سے نجات مل جاتی ہے تو سرکشی کرنے لگتے ہو اور پہلی حالت پر لوٹ جاتے ہو۔ آگے فرماتے ہیں انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ ہم تم کو زمین ہی میں دھسا دیں؟ سو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بھی کوئی مشکل بات نہیں، جیسا کہ قارون کو دھسا دیا تھا، تاکہ انہیں کامل یقین ہو جائے۔ اس واقعے پر اللہ تعالیٰ ہمارا تو ایمان تھا، لیکن بعض لوگوں کو برا یقین نہ تھا، مگر اب چند ہی سال پہلے ہوئے کانگڑے کے قریب زلزلے میں زمین کے ایک بہت بڑے حصے کو ہی دھسا دیا گیا، تاکہ لوگ اب بھی دیکھ لیں اور انہیں قارون کے دھسنے کے واقعے پر کامل یقین ہو جائے، جنہیں اس میں شک و شبہ تھا۔ آگے فرماتے ہیں یا تم پر پتھر برسانے والی ہو، بھیج دیں کہ پھر تم اپنے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ، پر ہر طرح تم ہمارے قبضے میں ہو، کسی طرح بچ نہیں سکتے۔ اگر دریا کا اندیشہ ختم ہو جائے تو کیا دوبارہ کبھی دریا کا سفر کرنے کی نوبت نہیں آئے گی؟ اسی کو اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تم کو پھر دریا کا سفر کرنا پڑے؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ دیکھو روزمرہ یہ بات پیش آتی ہے کہ انسان کسی جگہ نہ جانے کی قسم کھا لیتا ہے کہ وہاں ہرگز نہ جاؤں گا، مگر پھر کوئی نہ کوئی مجبوری اسے وہاں کھینچ لے جاتی ہے۔ اسی طرح تم کو پھر سمندر کا سفر پیش آ گیا تو ممکن ہے اس وقت اللہ تعالیٰ سخت طوفان سے تم کو غرق ہی کر دیں، اور پھر بتلا دیا ہے کہ اگر دریا میں بھی نہ جانا ہو تو دوسری جگہ بھی تو وہ ہلاک کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کی قدرت خشکی اور دریا میں برابر ہے۔ مجھے ایک حکایت یاد آئی کہ ایک کپتان سے ایک شخص نے پوچھا کہ تمہارے باپ کہاں مرے؟ اس نے کہا دریا میں ڈوب کر۔ پھر پوچھا کہ تمہارے دادا کہاں مرے؟ کپتان نے کہا کہ دادا بھی دریا ہی میں ڈوب کر مرے۔ کہنے لگا پھر بھی تم دریا میں رہتے ہو، ڈرتے نہیں؟ اس کپتان نے پوچھا کہ تمہارے باپ کہاں مرے؟ کہنے لگا کہ گھر میں۔ پھر تمہارے دادا کہاں مرے؟ کہنے لگا اسی گھر میں۔ کپتان نے کہا جس گھر میں
बाप और दादा मरे फिर भी तुम उसी घर में रहते हो, डरते नहीं। अल्लाह की कुदरत हर जगह मौजूद है। अल्लाह ताला की कुदरत हर जगह मौजूद है, बल्कि दरिया में तो बचने की बहुत सी तदबीरें भी हो सकती हैं। खुश्की में अगर कोई आफत आए तो उससे बचने की अक्सर कोई तदबीर नहीं होती। मसलन दूर रेलगाड़ियाँ टकरा जाएं तो बचने की कोई सूरत नहीं हो सकती। बखिलाफ जहाज़ के अगर टूट जाए तो जोतते भी उसको बहुत देर लग जाती है। दूसरा ये कि जहाज़ अगर किनारे के करीब ही होता है कि वहाँ से मदद का आना भी आसान होता है। तो जो शख्स समंदर में अल्लाह ताला से डरे और खुशगी में न डरे वो किस कदर नादान है। दूसरे अगर मान भी लिया जाए कि समंदर ही में ज़्यादा ख़तरा है तो हो सकता है कि अल्लाह ताला दोबारा समंदर ही में भेज दें। अगर और एक ऐसी हवा चलाएं कि वो कश्ती को तोड़ फोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दे, इसी को अल्लाह ताला फरमाते हैं। और ये कुछ समंदर ही के ख़तरा के साथ ख़ास नहीं, बल्कि हर मुसीबत के लिए यही कहा जा सकता है। क्या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि खुदा ताला फिर उसी मुसीबत में फंसा दें जिससे निकले थे। नमरूद बस एक मच्छर से हलाक हो गया। दोस्तों और बुज़ुर्गों, अपने को किसी वक्त अल्लाह ताला के कब्ज़े से निकला हुआ न समझो और सब गुनाहों को छोड़ दो। देखो, गुनाहों से मुसीबत इसलिए आती है कि उससे अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं, और ये बात सब गुनाहों के अंदर है, चाहे वो किसी भी किस्म का गुनाह क्यों ना हो। जब अल्लाह ताला नाराज़ हो गए और हर किस्म की मुसीबत उनके कब्ज़े में है तो कुछ अजब नहीं है कि किसी मुसीबत में फंसा दें। देखिए, अल्लाह ताला को जब मंजूर हुआ तो नमरूद को एक मच्छर से हलाक कर दिया। तारीख़ की किताबों में लिखा है कि नमरूद की ये हालत थी कि जब सर पर चोट लगती थी तो चीन आता था। तो वो मच्छर अब भी तो मौजूद हैं और अल्लाह ताला को अब भी तो वही कुदरत हासिल है। देखिए, कहाँ नमरूद इतना बड़ा बादशाह और कहाँ मच्छर, मगर अल्लाह ताला ने दिखला दिया कि हमारा एक मामूली सिपाही भी काफ़ी है। एक चूंटी ज़ाहिर में नहायत छोटी और मामूली चीज़ है, लेकिन जब अल्लाह ताला चाहते हैं तो उसी से हलाक कर देते हैं, और जब हिफाजत करने पर आते हैं तो ये मकड़ी और कबूतर जैसी कमज़ोर मखलूक के ज़रिए भी हिफाजत फरमा कर बतलाते हैं, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सिद्दीक़ का अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गार सूर में हिफाजत फरमाई। एक मक्खी के मुकाबले की ताब नहीं है। एक बादशाह का वाक़या है कि उसकी नाक पर बार बार मक्खी आकर बैठती थी। उसने तंग आकर कहा कि मालूम नहीं मक्खी को अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया है। वज़ीर ने कहा कि इस वास्ते पैदा किया है
کہ اس کے ذریعے جو لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اس کا گھمنڈ اور تکبر ٹوٹے۔ حاصل یہ ہے کہ گناہ کرنے سے آدمی ذرا سنبھل جائے، اس لیے کہ اس میں تو ایک مکھی کے مقابلے کی بھی تاب نہیں ہے۔ بس اگر بچنے کی کوئی صورت ہے تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو اور گناہوں سے توبہ کرو۔ مصائب سے بچنے کا بہترین نسخہ، میں نے افلاطون کی ایک حکایت پڑھی ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر آسمان کمان ہو اور زمانہ کی مصیبتیں تیر ہوں اور اللہ تعالیٰ تیر چلانے والے ہوں تو بچ کر کہاں جائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیر چلانے والے کے قریب ہو جائیے، کیونکہ تیر دور والے پر چلاتے ہیں۔ افلاطون نے کہا بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ یہ جواب سوائے نبی کے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اس حکایت کو اس لیے بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ان لشکروں سے اگر بچنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کریں۔ خلاصہ یہ ہے کہ واقعے میں جو مصیبت ہے وہ گناہ سے آتی ہے۔ بس جب کوئی مصیبت آئے تو فوراً اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اس توبے پر قائم رہیں۔ کسی نے کہا ہے جب بھی تمہیں غم لاحق ہو فوراً اپنے گناہوں سے استغفار کرو۔ غم بھی اللہ کے حکم ہی سے آتا ہے، لہٰذا جب بھی وہ آئے استغفار کے ذریعے اس کو دفع کرنے کی تدبیر کرو۔ شامت اعمال ما، حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر بادشاہ وقت کی طرف سے کوئی ناگوار بات دیکھو تو اس کو برا مت کہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، کیونکہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حاکموں اور بادشاہوں کے دل بھی میرے قبضے میں ہیں۔ جب تمہارے اعمال برے دیکھتا ہوں تو ان کے دل سخت کر دیتا ہوں اور وہ تمہارے ساتھ ظلم اور سختی سے پیش آتے ہیں۔ اگر بادشاہوں کی نرمی اور رحم و کرم چاہتے ہو تو میری اطاعت کرو اور مجھ سے معاملات درست رکھو، میں ان کے دل تمہارے لیے نرم کر دوں گا، پھر وہ تمہارے ساتھ نرمی برتیں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، یعنی تمہارے عمل تمہارے حاکم ہیں۔ نادر شاہ کے زمانے کا ایک شخص کہتا ہے کہ شامت اعمال ما صورت نادر گرفت، کہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ نادر شاہ کے ظلم کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ جیسے اعمال ویسے فیصلے۔ پس معلوم ہوا کہ یہ ظاہری کارخانہ باطنی کارخانے کے تابع ہے۔ اول وہاں سے صادر ہوتا ہے، پھر اسی کے موافق یہاں نتائج سامنے آتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی درستگی کریں اور ہمیشہ اس سبق کو یاد رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اگر ہمارے حالات دیکھے جائیں تو اس وقت اس مضمون کی سخت ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس لیے یہ مضمون بیان کر دیا گیا۔
اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.